رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي هب لي حكما ربي هب لي حكما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینت عرشه ومداد کلماته. تمام قسم کی ہم اللہ ہی کے لیے ہے، تمام کلمات کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ہے کرم کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، جس کے انعامات بہت وسیع ہیں، جس کی نوازش بہت بھاری اور عظیم ہے۔ وہ صاحب فضل اور صاحب احسان ہے، وہ کرم کرنے والا ہے۔ اس نے زندگی میں ہم کو نیکیاں کرنے کا موقع دیا، ایسے موسم بنائے کہ جس میں ہم نیکیوں کو حاصل کر سکیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر سکیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بندوں کا رب ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ نحمده نصلی علی رسول الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج جو ہم سیشن لے کر آئے ہیں آپ کے سامنے وہ ہے ذی الحجہ کی اہمیت اور اس میں کرنے کے کام۔ بہت امپورٹنٹ دن آنے والے ہیں ہماری زندگی میں، اور وہ صرف ہے 10 دن، زیادہ نہیں ہے، صرف 10 دن۔ لیکن اس 10 دن میں کی گئی عبادتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شمار کیا ہے کہ سال بھر میں جتنی بھی آپ عبادتیں کرتے ہیں اتنا اجر نہیں ملتا جتنا ان 10 دنوں میں عام کام کرنے کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت فوقیت اہمیت دی ہے۔ تو انشاءاللہ اسی کی نسبت سے ہم نے قرآن مجید کی 2 سورتوں کی جو آیتیں ہیں ان کو ترتیب دیا ہے۔ اللہ اس کی تلاوت ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ کیا کیا کرنا ہے انشاءاللہ۔ جی سسٹر عائشہ، جو ہم نے مناسبت لی ہے اس ذی الحجہ کے موقع پر جن آیتوں کا ہم سہارا لے رہے ہیں وہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے اور سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ جی سسٹر عائشہ شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ جو آپ کے ساتھ ابھی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 جو ہے اس کی تلاوت ہوئی ہے، اس کے تھوڑا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ انشاءاللہ پھر بریفنگ میں اینڈ میں آپ کے ساتھ لے کے آؤں گی، کیونکہ یہ 10 خصوصیات ہیں اور یہ 10 دن کا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ اٹھانا ہے۔ ترجمہ ہے کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد
اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور اللہ کے آگے جھکنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عورتیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ 10 خصوصیات ہیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ، اور جو عشرہ ذی الحجہ کا جو بہترین موقع آ رہا ہے اس میں انشاءاللہ اس صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں پڑھیں گے، آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ عشرہ ذی الحجہ میں کیا کیا کرنا ہے، اس کی اہمیت کیوں ہے۔ اس میں بہت سی باتیں آپ نے پہلے سے بھی سن رکھی ہوں گی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں اور نیکیوں کو کرنا ہم بھول جاتے ہیں، ہم کو وہ باتیں یاد نہیں رہتی، تو مناسب یہی ہے کہ ان ایام کے آنے سے پہلے ہم اس کو دہرا لیں، ریپیٹ کر لیں، یاد کر لیں کہ ہم نے کیا کیا پڑھا تھا یا کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان 10 دنوں کے بارے میں بتایا ہے، اور نیکیاں کرنے کے لیے اب تیار ہو جائیے۔ اس 10 دنوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں بھی فرمایا ہے، آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک، کہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی جو اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یا ان عقل مندوں کے واسطے کافی ہے یہ قسم۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فجر کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں ہی کی قسم کھاتے ہیں جس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی اہمیت کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ در حقیقت مسلمانوں پر، انسانوں پر وہ فضل اور احسان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ان آیتوں کو اور ان عشرے کو اپنی زندگی میں اگر کرنا شروع کر دیں تو اللہ کا فضل حاصل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے اس ایسے موسم اور ایسے مواقع پیدا کرتا ہے جن سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھیے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس اوقات، اس معاملات، اس موسم میں فائدہ اٹھاتے ہیں نیکیاں حاصل کر کے۔ ان 10 دنوں کو ہمیں ایسے نہیں گزارنا، بہت ایک ایک جو وقت ہے، ایک ایک ٹائم آپ کا جو گزرے گا بہت قیمتی ہے، پتہ نہیں آگے زندگی میں ہمارے پاس یہ دوبارہ موقع ہمیں ملے کہ نہ ملے، زندگی کا تو کسی کو نہیں پتا نا کب کس کو جانا ہے، جانا تو ہر کسی کو ہے۔ تو اس سوچ کے ساتھ کہ پتہ نہیں آگے ہمیں آگے آدھے سال تک ہمیں یہ موقع ملے یا نہ ملے، تو بہت محبت کے دنوں کو گزارنا ہے۔ دیکھیے آپ نے اپنے اطراف میں بھی دیکھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق میں کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت رکھی ہے، بالکل اسی طرح دنوں کو بھی راتوں پر فوقیت ہے۔ جیسے جمعے کا دن، پورے ہفتے میں جمعے کے دن کے اوپر بڑی فوقیت ہے، بہت اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے درجہ بہت زیادہ رکھا ہے، اس میں بھی عبادتیں کی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین ایام قرار دیا ہے ان دنوں کو۔ اس میں سب سے بڑا جو عمل ہے اور سب سے بڑا جو قیمتی سرمایہ ہے وہ ہے قربانی۔ انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ قربانی کے اصل معنی کیا ہے انشاءاللہ۔ اس میں سب سے بڑا عمل کرنا ہے قربانی، اور یہ جو مہینہ ہے اس میں صرف اور صرف ہر چیز کو قربان کرنا ہے، اپنے نفس کو قربان کرنا، اپنے مال کو قربان کرنا۔ اور دیکھیے کتنی بڑی اس مہینے میں ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ اپنی اولاد کو قربان کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو صرف ایک حکم دیا تھا کہ میری راہ میں اپنی اولاد کو قربان کرو، تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں وہ نکل گئے۔ بیٹے کے اندر بھی یہ جذبہ تھا کہ باپ کو اس نے سرخرو کیا کہ ابا میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، اور باپ کا آپ دیکھیے کتنا بڑا حوصلہ کہ اپنی اولاد، ہم اپنی اولادوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، نہ ان سے کچھ کروا سکتے، نماز تو ہم پڑھوا نہیں سکتے، تو اللہ کا حکم ماننے کے لیے اتنا بڑا جذبہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت آزمایا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے، کیوں آتی ہے، یا کیوں ہمارے اوپر ہی کیوں آتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ رتبہ جب دیا جب ان کو آزما لیا۔ وہ کیا کہا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے وہ نکلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ صرف آزمایا تھا کہ جو تم کہتے ہو کہ عمل کرتے ہو، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا درجہ دے دیا ہے، کتنا بڑا درجہ کہ رہتی دنیا تک یہ سنت ابراہیمی ہوتی رہے گی۔ تو اپنی اس 10 دنوں میں اپنی چیزوں جو پیاری پیاری چیزیں ہیں نا، قربانی کا اصل مقصد یہی ہے کہ اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، چاہے وہ جان ہو، مال ہو، اولاد ہو، ماں باپ ہو، بہن بھائی ہو، آپ کی گھر کی چیز ہو، آپ کے جو آپ کو بہت پسند ہے، وہ اللہ کی راہ میں جب آپ دیں گی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ڈبل دے گا۔ جیسے حضرت عائشہ کی مثال ہمیں بڑی پیاری ملتی ہے۔ حضرت عائشہ جب صدقہ دیا کرتی تھی نا تو اس صدقے میں خاص طور پہ جب کپڑے دیا کرتی تھی تو اس میں خوشبو لگا دیا کرتی تھی
کہ یہ میرے انسان کے ہاتھ میں جانے سے پہلے یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں جائے گا. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ نیت دیکھی گئی. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہم اس ذی الحجہ کے مہینوں میں ابھی داخل نہیں ہوئے لیکن انشاءاللہ بہت جلد داخل ہونے والے ہیں، اس 10 دنوں میں کیے گئے عبادتیں اور معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے. ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے وہ سارے سال پہ بھاری ہے. اس دنوں میں انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر و ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا کے دیتا ہے. انہوں نے وہ صدقہ تو دے رہی تھی لیکن ان کی نیت کیا تھی کہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ چیز پہلے جائے گی، بندوں سے پہلے. تو دینے کی یہ ہمت، دینے کے اندر یہ جذبہ، دینے کے اندر یہ نیت قائم رکھیں گی نا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو روز محشر نیکیوں کا پہاڑ دے گا. تو ابھی سے اس چیز کے لیے کوشش کر لیجیے کہ آپ نے اس جو 10 دن ابھی آ رہے ہیں، جیسے بتایا کہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں نا یہ سال بھر میں بھاری ہیں. اس 10 دنوں میں جو بھی عبادتیں کی جاتی ہیں اللہ ان کا اجر زیادہ دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اس 10 دنوں میں جو بھی جو ہم کام کرتے ہیں کیا اس کا اجر زیادہ ملتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ نیکیوں کے برابر ملتا ہے. جیسے دیکھیں عام دنوں میں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، وہ عام کام جو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا اس دنوں میں جب آپ کریں گے اس کا درجہ آپ کو زیادہ ملے گا، اس کا اجر آپ کو زیادہ ملے گا باقی دنوں سے. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ آپ نے اس میں عمل کرنا ہے. ہر نیک عمل کرنے کے لیے نیت بنانی ہے. کیا نیت ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اسی طرح صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے بتایا کہ اس 10 دنوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم صرف میری رضا کے لیے کرو گے اس کا اجر میں تم کو اسی حساب سے دوں گا بلکہ بڑھا کے دوں گا. ہاں لیکن ادھر یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکلے اور اپنی جان اور مال کو کھو دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اس جو نیکی کو اس 10 دنوں میں قبول کرے گا. جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جہاز جاتا ہے اور اگر وہ تباہ ہو جاتا ہے تو اس کا سب کچھ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جو اس میں پائلٹ ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، سب کچھ جو ہے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہ اگر کوئی اس نیت سے نکلا اور اس نے اپنی جان اور مال میری راستے میں قربان کر دی تو اس کو میں اجر دوں گا. لیکن 10 کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرے گا، صرف حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا اجر بھی بہت زیادہ ملے گا. تو ان دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ خاص ہے ایمان والوں کے لیے فضل کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع دیے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ نیکیاں حاصل کر کے جنت کو حاصل کر سکیں اور جہنم سے آزاد ہو جائیں، کیونکہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ نہیں چاہتے کہ ایمان والے جہنم میں جائیں. اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھے کتنے مواقع دیتا ہے، ہفتوں میں دیتا ہے، دنوں میں دیتا ہے، گھنٹوں میں دیتا ہے، سالوں میں دیتا ہے، صدیوں میں بھی دیتا ہے. یعنی گھنٹوں کے حساب سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. کیسے؟ جیسے کہ آپ نماز کے لیے وضو کریں، اللہ کہتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز تک جو میرا بندہ گناہ کرتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں. تو دیکھیں کتنے مواقع اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ طریقے ہمیں دیتا ہے، وہ حربے اختیار کرنے کو کہتا ہے اور اس چیز سے اللہ تعالیٰ مطلع کرتا ہے ایمان والوں کو کہ ان کے ذریعے نیکیاں حاصل کرو. اب یہ ہماری ہی غفلت ہے کہ نہ جان کے لا علمی کے ذریعے ہم جو ہے ان دنوں کو جو ہے وہ بالکل فضول کاموں میں گزار دیں. نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا. ہمیں کمر اپنی باندھ لینی ہے نیکیوں پر استقامت حاصل کرنے کے لیے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سال کا مہینے کے طور پر اینڈ ہو رہا ہے نا، یہ جو مہینہ ہے یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اینڈ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سال کے اینڈ میں ہمیں موقع دے رہا ہے کہ نیکیوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ایک دفعہ پھر شعور کے ساتھ دل لگا کر اچھے کام کرو. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، بڑی آسانی سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مہینوں میں کوئی لوگ جو بعض لوگ بزنس مین ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا جو پیک ہوتا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ارننگ ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے. ایک بزنس مین کو اگر اس چیز کا پتا چل جائے کہ مجھے آج کے دن 10% کے بجائے 1000% منافع ہوگا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ محنت بھی زیادہ کرتا ہے. وہ جو ہے اور جو لیبر ہوتی ہیں یعنی اور بزنس میں لوگوں کو ایڈ کر دیتا ہے، جابیں زیادہ دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس مہینے میری سیل زیادہ ہوگی. جیسے کہ مثال کے طور پر مٹھائی والوں کی سیل کب زیادہ ہوتی ہے؟ جب عید آتی ہے، جب شادی کے مواقع ہوتے ہیں، تو اس کو معلوم ہے کہ اس وقت میری ارننگ زیادہ ہوگی تو وہ دن رات محنت کرتا ہے.
وہ دن رات میں، وہ ایک دن کے لیے وہ دن رات محنت کرتا ہے کہ مٹھائی زیادہ سے زیادہ بکے گی. اسی طرح جب بچوں کی یونیفارم خریدنے کا سیزن آتا ہے تو آپ دیکھیے دکانوں پہ رش ہوتا ہے، اور جو دکاندار ہوتے ہیں وہ لیبر بڑھا دیتے ہیں، یعنی ان کے پاس ورکرز اور آ جاتے ہیں کہ کیونکہ کام زیادہ آ چکا ہے. وہ دن رات محنت کرتا ہے، رات کو بھی وہ دکان نہیں بند کرتے، دن میں نہیں بند کرتے، سیل بھی لگا دیتے ہیں اور اس کی پبلسٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری دکان پر سیل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے اس دنوں میں ارننگ زیادہ ہوگی، میں زیادہ کماؤں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طریقے سے سال کی کمائی کے یہ دن رکھے ہیں 10 دن. میں گھڑی گھڑی اس چیز کو آپ کو واضح کرواتی رہوں گی، آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ میں 1 گھنٹے میں اس چیز کو پیوست کر دوں گی کہ 10 دن جو آ رہے ہیں ان کو ہمیں فضول کاموں میں نہیں ضائع کرنا. ایک ایک لمحہ آپ کا قیمتی ہے. اس 10 دنوں میں ہمیں سال بھر کی کمائی کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ آؤ نیکیاں حاصل کرو، جو جتنا اس میں کمائے گا اتنا ہی پائے گا. اسی طرح رمضان کی جو آخر کی جو راتیں ہیں اور یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، اس میں نیکیاں سیل پر ہوتی ہیں. پیاری بہنوں، میں نے اس کو ٹائٹل دیا نیکیاں آن سیل. میں آپ لوگوں کو مثال دوں، جیسے کہ بازار آپ جاتی ہیں اور وہاں پر ایک بڑا سا پوسٹر لگا ہوتا ہے کہ بھائی کل رات یا کل دن میں اس دکان پر کپڑوں کی سیل لگے گی اور دکان جو ہے صبح 5 بجے کھل جائے گی. ہم وہاں پر آتے ہیں، ہم 4 لوگوں کو اور بتاتے ہیں، واٹس ایپ پہ لوگوں کو میسج کرتے ہیں کہ بھائی وہاں پر جو ہے لان کی سیل لگ رہی ہے. پبلسٹی کی نا ہم نے. اب ہم نے کرتے کرتے وہ اتنا ہو گیا کہ لوگ وہاں پر جب جمع ہونے لگے تو بجائے اس نے لکھا تھا کہ 5 بجے دکان کھلے گی، لوگ رات کو 3 بجے وہاں پر لائن لگا کے کھڑے ہوئے کہ یہاں پر سیل لگے گی. تو 10 دنوں کی بھی سیل لگ رہی ہے پیاری بہنوں. اس میں زیادہ سے زیادہ موقع ہمیں پیدا کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو اس کے بارے میں بتائیے. واٹس ایپ کیجئے کہ 10 دن کی جو راتیں شروع ہو رہی ہیں، دن شروع ہو رہے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ سیل لگ رہی ہے نیکیوں کی. سوچئے کپڑوں کی سیل پر ہم کیسے بھاگتے ہیں، نیکیوں کی سیل کے بارے میں بتایا جائے تو ہمارے کان پر جوں نہیں رینگتی ہے. ہم سنتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا، اور زندگی گزارتے رہتے ہیں. نہیں، یہ 10 دنوں میں آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے نیتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ. اللہ سے فضل مانگیے، اللہ سے رحم مانگیے کہ اللہ مجھے استقامت دے کہ میں اس دنوں میں نیکیوں کو حاصل کر سکوں. غفلت نہیں برتنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے پیارے پیارے اعمال رکھے ہیں، اور انشاءاللہ آپ نے دیکھیں جو اس دنیا میں تھکے گا آخرت میں آرام پائے گا. جو اس دنیا میں آرام کر رہا ہوگا آخرت میں وہ تھکے گا جہنم کی آگ میں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں قرآن کے ذریعے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، بہت اہتمام، کیونکہ اس میں نا روزے رکھتے بھی ہیں. آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ روزوں کی اہمیت کیا ہے. اس میں روزہ بھی رکھے جاتے ہیں. تو آپ نے اپنی پوری ایفرٹ کرنی ہے، اور وہ جو کام بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے نیک نیتی کے ساتھ کرنا ہے، پختہ ارادے کے ساتھ کرنی ہے. دیکھیں جو 10 دنوں میں آپ کام کریں گی انشاءاللہ آپ کی عادت بن جائے گی، تو ہو سکتا ہے اس کی برکت سے ساری عمر یہی کام کرتی رہے. اس لالچ سے کیجئے. نیکیوں میں تو لالچ کرنا بالکل جائز ہے، حرص کرنا بالکل جائز ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں سب سے عظیم ترین جو ذکر ہے وہ ہے تحلیل لا الہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ. اب یہ دیکھیں نا کتنے چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، لیکن ان کا وزن بہت میزان میں بھاری ہے. تو 10 دنوں میں آپ نے یہ تکبیرات پڑھنی ہیں انشاءاللہ. وہ بھی میں گروپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. یہ پڑھتی رہیے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے کام کرتے، بچوں کو کام کروا رہی ہیں ان کو بھی یاد کروائیے. یہ ایک عمل ہے، ٹھیک ہے، یہ مشکل نہیں ہے. یہ صرف آپ نے اپنی زبان کو ان کلمات سے تر رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی پیاری بات ہے کہ بتا دیا کہ یہ 10 دنوں میں یہ جو عمل کیا جائے گا وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے. یہ تکبیرات اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کو ویسے ہی اپنی حمد و ثنا بیان کروانا بہت پسند ہے. دیکھیں نا فرشتے کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں جب فخر کرتا ہے جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس نے یہ جو میں نے ابھی آپ کو تکبیرات بتائی ہیں اگر آپ نے یہ پڑھنا شروع کر دیا تو شہید سے زیادہ بڑھ کر آپ کو اجر ملے گا. ایک بندہ شہید ہو کر جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور ایک بندہ تسبیحات پڑھ کے جائے گا. تو تسبیحات پڑھنے والا پہلے ہی جنت میں داخل ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب پوچھا جائے گا تو فرمایا جائے گا کہ اس نے دن رات میری تسبیح بیان کی ہے. تو پیاری بہنوں مشکل کام تو نہیں ہے نا، یہ تو سب کو یاد ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ پڑھتے ہی رہتے ہیں. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تو پڑھتے ہی رہتے ہیں نا. تو کیوں نہ ان دنوں میں اس چیز کا اہتمام زیادہ کیا جائے. اچھا، اس مہینے میں ایک اور فضیلت ہے، بلکہ ایک کیا میں کہتی ہوں ہمارے ایمان کا جتنا
پیکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے نا، وہ سب اس میں ہے۔ دیکھیے اب ذکر کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت زیادہ مجھے ان 10 دنوں میں پسند ہے۔ اس 10 دنوں میں نماز پڑھی جاتی ہے بہت اہمیت کے ساتھ، اس 10 دنوں میں روزے رکھے جاتے ہیں کی جاتی ہے، ساتھ ساتھ ہماری مالی، جسمانی، ذہنی، قلبی اور روحانی ہر طرح کی عبادت اس مہینے میں ہوتی ہے پیاری سسٹر، اگر کوئی کرنا چاہے تو۔ کتنا پیارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مذہب دیا ہے، کتنا پیارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے ساتھ گزارنے کے لیے مواقع دیے ہیں کہ تم میرا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے قریب کیسے ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اپنی طرف کیسے متوجہ کریں۔ اللہ بتا رہا ہے نا کہ یہ کلمات پڑھو 10 دنوں میں تو میرے قریب ہو جاؤ گے، نوافل کا اہتمام زیادہ کرو عام دنوں میں، میرے قریب ہو جاؤ گے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو عظیم ترین جو عمل ہے وہ ہے قربانی کرنا۔ دیکھیں نا ابھی میرے پاس کافی میسیجز آتے ہیں کہ سسٹر ہمارے پر قرض ہے، ہم کم کماتے ہیں تو کیا ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کس چیز کی قربانی لی تھی؟ بیٹے کی، اولاد کی۔ ہم سے ایک مینڈا ذبح نہیں ہوتا، وہ اپنے اولاد کی قربانی کر رہے تھے، اور ہم سے ایک مینڈا ذبح نہیں ہوتا۔ اتنے کوشچن ہوتے ہیں۔ یہ وہ سنت ہے، سنت ابراہیمی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا تھا سال بھر میں کہ وہ زکوٰۃ دے سکے، لیکن جب یہ 10 دن آتے تھے اس میں قربانی کا اہتمام کرتے تھے اور 100 اونٹ قربان کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو سب سے بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے قربانی کی کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربان کرتا ہے جانور، اس کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں نا، جتنے ان گنت بال ہوتے ہیں نا، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ نیکیاں نہیں دے رہا، اضافہ بھی کر رہا ہے جو جانور آپ کی قربان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو جانور آپ لے کر آتے ہیں وہ اپنی مال کے ذریعے لے کر آتے ہیں نا، اور مال انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مال قربان کرتا ہے، اللہ کہتا ہے قرضہ حسنہ دو۔ جو وہ قرضہ حسنہ اللہ کو ملتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ڈبل اجر کرتا ہے۔ اور یہ 10 دن میں نے پھر گھڑی گھڑی کہہ رہی ہوں کہ 10 دن امپورٹنٹ اس وجہ سے کہ اس میں ساری عبادتیں، روزہ رکھنا، حج کرنا، قربانی کرنا، یہ سب کچھ ہے۔ تو میرا ایک ہی سب سے سوال ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد قربان کر رہے تھے، ہم سے ایک مینڈا قربان نہیں ہوتا؟ سوچیے، اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ جن کی استطاعت ہے یا جن کی نہیں بھی ہے، بلکہ علماء تو یہاں فرماتے ہیں، یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ قرضہ لے کر بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو بالکل کیجئے، یہ کہ بعد میں آپ کو وہ قرضہ اتار دیجیے، کیونکہ اس میں نا جیسے میں نے کہا نیکی آن سیل۔ کیا کرتے ہیں جب لون کے جو ہے وہ سیل لگتی ہے، کپڑوں کی سیل لگتی ہے، ہماری بچیوں کی شادی کے معاملے آتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ کیونکہ بھائی ہم یہ کہتے ہیں ہماری بچے کی شادی ہو اور دنیا دیکھے، اور یہ زندگی میں ایک ہی دفعہ موقع آئے گا شادی کا موقع، اور واقعی زندگی میں ایک ہی دفعہ موقع آتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ قرضہ لے لیتے ہیں۔ تو اس جذبے کو بھی اسی طرح سوچیں کہ پتہ نہیں آگے ہماری زندگی میں یہ مواقع آتے بھی ہیں کہ نہیں، تو کیوں نہ قرضہ لے کے قربانی کر دی جائے، کیونکہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایک بال کے برابر اللہ نیکیوں کو میں اضافہ کر کے دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جیسے ہی جانور کو قربان کیا جاتا ہے، ابھی اس کا خون زمین پہ گرتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا چاہیے پیاری بہنوں؟ نیکی آن سیل، آئیے اور ان سیل سے فائدہ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اچھا پھر میں یہاں پہ قربانی کی ایک بات آپ کو اور بتاؤں، تہجد ہم پر تو فرض نہیں ہے، لیکن ہم کس کے اتباع میں پڑھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی، تو دیکھیں اس میں ہم کیا چیز قربان کرتے ہیں؟ ہم اس میں قربان کرتے ہیں اپنی پیاری نیند، تبھی تو اجر ہے۔ دیکھیں نا، عام جو صبح سے لے کے رات تک کی جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس میں نیند قربان نہیں ہے، اس میں اتنا اللہ تعالیٰ نے فرضیت کا بڑا اجر رکھا ہے، لیکن جو تہجد کا اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے نا، وہ کتنا پیارا اجر ہے۔ اللہ کہتا ہے میں زمینی آسمان پر آتا ہوں، 5 نمازوں میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں زمینی آسمان پر آ کے ندا فرماتا ہوں، ہاں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، تم فرضیت ادا کرو گے، تمہیں روزہ محشر تمہیں جو ہے بہترین اجر عطا فرماؤں گا، جنت دوں گا۔ یہ 5 نمازوں کے بارے میں آپ نے کافی فضیلت سنی ہوگی، لیکن تہجد میں کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود زمینی آسمان پر آتے ہیں۔ اب اس کی بہت ساری جو ہے تفسیر ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ رحمت کے دروازوں کو اللہ کھول دیتا ہے۔ وہاں پہ کیوں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کرم کر رہا ہے آپ کے اوپر، ہمارے اوپر، کہ ہم اپنی پیاری نیند کو قربان کرتے ہیں۔ دیکھیں کہتے ہیں نا، بڑی عام سی ایک مثال ہے کہ نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے، نیند اتنی پیاری ہوتی ہے، اور رات کو وہ نیند ہم قربان کرتے ہیں۔ کتنا خوبصورت رشتہ ہے، بندے کو کتنا مزہ آتا ہے جب آپ
جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں سب سے پہلے بتاؤں کہ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اپنے نرم نرم گرم گرم بستر سے اٹھ کر اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ جو ہے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اللہ کو بہت پسند ہے، تبھی تو اس کا اجر رکھا ہے کہ میں زمینی آسمان پر آ جاتا ہوں، اور کیا ہم کو اجر چاہیے. تو کیا قربان کی یہاں پر ہم نے؟ اپنی نیند. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے تہجد کا بھی آپ نے اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ. ہر اچھا عمل کرنے کے لیے نیک نیتی کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کے لیے وہ نیت آپ نے بنانی ہے. کوئی بھی کام آپ کریں، جائز کام، اس میں آپ نیت بنا لیں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہی ہوں. انشاءاللہ ہماری اکیڈمی سے 10 دنوں میں ایک پیکج چلے گا. پلیز تمام سسٹر سے میری گزارش ہے، کرنے کے آپ کو کام بتائے جائیں گے، 10 کام بتائے جائیں گے، اور بڑے پیارے پیارے کام ہیں. انشاءاللہ آپ کو وہ ویڈیو سننے میں مزہ آئے گا. وہ میسج سب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اچھا، اب جو شروع میں جو تلاوت ہوئی تھی سورہ الاحزاب آیت نمبر 35 کی، میں نے اس مناسبت سے اس کو سلیکٹ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ 10 دنوں کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں، اور اس میں بھی جو خاصیت بتائی گئی ہے نا مسلمان مرد اور عورت کی، وہ 10 کوالٹی اگر اس کے اندر ہوگی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے دنیا کا قانون، نظام اور اس کا محور خوبصورتی کس میں رکھی ہے؟ مرد اور عورت کی شخصیت اور ان کے رشتے میں. اسی سے پوری دنیا بنی ہے نا. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، جب وہ جنت میں بور ہو رہے تھے، ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ بی بی حوا کو پیدا کیا. تو یہاں سے دنیا شروع ہوئی ہے، مرد عورت سے دنیا شروع ہوئی ہے. اب جو مرد عورت اس قرآن کی آیت، اس قرآن کی صورت کے ساتھ اگر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی زندگی میں اور ان کی آخرت میں اللہ تعالیٰ بہت رحم فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے. تو دیکھیں یہاں پر صرف یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ 10 خصوصیات صرف عورت میں ہو، 10 خصوصیات صرف مردوں میں ہو. نہیں، یہاں پر بتایا ہے کہ جو نظام چلاتا ہوں میں دنیا کا، وہ مرد عورت کے ذریعے ہی چلاتا ہوں. تو ان دونوں کے اندر یہ خاصیت ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ یہ اپنے اندر بھی خصوصیات پیدا کرنی ہے، اپنے شوہروں کو بتانا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے، کیونکہ ذی الحجہ میں جو جو کام آپ کریں گی اس کی کیا ہے؟ اجر ہی اجر ہے 10 دنوں کا. اب یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 خصوصیات پیدا کرو اپنے اندر، اور یہ 10 دن آ رہے ہیں. سب سے پہلے ہے مسلمان مرد اور مسلمان عورت. اب مسلمان کے معنی یہاں پہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمیں نا وراثت میں مسلمان ہونا، ہم پیدا ہوئے ہیں بائی برتھ، ہم سب مسلمان ہیں. یعنی جو غیر مسلم ہے نا وہ بھی مسلمان ہے، لیکن جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں غیر مسلم اور اس کے بعد وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پہ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ مسلمان یا پھر وہ یہودی یا عیسائی بنتے ہیں. تو یہ تو آپ سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آلریڈی گفٹ دے دیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کون ہوتا ہے؟ سلامتی والا ہوتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ خصوصیات آلریڈی دے دی ہیں. اچھا، نمبر 2 ہے مومن مرد اور مومن عورتیں. مومن مرد اور مومن عورتوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ عقائد اور اعمال کے ساتھ آپ اللہ کو ایک مانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. مومن کا ایکچولی مطلب جو ہوتا ہے نا امن والا، ایمان والا، جو اس سے جڑ جاتا ہے نا تو سمجھے اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ اس سے راضی ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اس کا میں آپ کو اگر بریف نہ کروں، شارٹ میں بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ زندگی گزاری جائے اللہ اور اللہ کے احکامات کے مطابق. اور وہ احکامات کیا ہیں؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا ہوگا. نمبر 2 ہے فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. یہ صرف عورتوں کو نہیں کہا کہ عورت فرما بردار ہوگی تو وہ جنت میں جائے گی، مردوں کو بھی کہا. یہ یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا. جو بچیاں، جو خواتین اپنے مردوں کو یہ میسج دے سکتی ہیں تو پلیز دیجیے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک یہی المیہ ہے کہ مرد یہ سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے نا وہ فالو کرنا ہے صرف عورت کو. نہیں، یہاں پہ مرد عورت دونوں کے متعلق بات ہو رہی ہے. کسی نے اگر یہ اپنے ہسبینڈ کو اگر یہ میسج دے دیا، یہ آیت کے ذریعے ان کو سمجھا دیا، سمجھے اس نے بہت بڑا جہاد کیا. کیونکہ میرے پاس عموماً بیچاری بچیوں کا میسج یہی آتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ نہ خود دین کو فالو کرتے ہیں اور نہ ہمیں فالو کرنے دیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ تم ہی فالو کرو، تمہاری ذمہ داری ہے. یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ مرد عورت، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. کس کی؟ اللہ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تبھی تو آپس میں محبت، اتفاق پیدا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مان کے چلیں گے تبھی تو آخرت میں زندگی کو آسان اللہ تعالیٰ کرے گا، دنیا کی زندگی کو آسان کرے گا نا. جب آپ یہ سننا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا. کتنے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فرمانبردار ہوتے ہیں، ان میں کوئی الگ سے اللہ تعالیٰ کوالٹی نہیں ڈالتا.
عام انسانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی پیغام دیا ہے جو آپ کو اللہ کے مقرب بندوں میں نظر آتا ہے، وہ سب کے لیے صرف فالو کرنا ہے نا، اپنی محنت لگانی ہے نا، اللہ سے نیت اچھی رکھنی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے اچھا دے گا۔ پھر جو چوتھا جو صفت ہے وہ ہے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ اللہ اکبر، یہاں پہ مردوں کا پہلے ذکر ہے، پھر عورتوں کا ہے۔ صدقہ دینا، صدقہ مصیبت بلاؤں ان کو ٹالتا ہے نا۔ کتنی میسیجز یہی آتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے گھر میں مشکلات ہیں، تو میں ان سے سب سے پہلے یہی پوچھتی ہوں کہ آپ نے صدقہ دیا؟ صدقہ مشکل پریشانی بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ تو صرف یہ عورت کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے بھی ہے۔ مرد کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ وہ اپنا مال اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے، سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اور عورت کے لیے صدقہ یہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں عورت کی کثرت زیادہ دیکھی گئی ہے، تو وہ اپنے اللہ کے بعد اپنے جو ہے شوہر کی فرما بردار جائز چیزوں میں۔ تو یہ صفات دونوں کے لیے۔ پھر ہے سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ یہاں ہم بہت بڑی کوتاہی کر دیتے ہیں، ماں باپ سے جھوٹ بول دیتے ہیں، بہن بھائیوں سے بول دیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے سنسیئر ہو کے نہیں رہتے۔ سچ بولنا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ جنت میں اعلیٰ مقام۔ مومن نہیں ہے وہ شخص جب تک سے وہ دوسرے سے سچ نہ بولے۔ مومن کی خصوصیات میں بتایا گیا، اور دیکھیں سب سے پہلے کوالٹی بتائی کیا ہے؟ مومن مرد اور مومن عورتیں۔ اس کے بعد بتایا فرما بردار، پھر اس کے بعد بتایا صدقہ دینے والی، اس کے بعد پانچویں صفت ہے سچ بولنا۔ بہت ضروری ہے اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کو بھی اسی طرف لے کر آئے۔ دیکھیں یہ بھی چھوٹا سا، یہ ہم سمجھتے ہیں چھوٹی سی بات ہے کہ اگر باہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ تمہارے ابو گھر میں، اور بچے کہہ دیتے ہیں، بچے آ کے بولتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں نہیں بولتے بولتے بابا گھر میں نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اچھا بچوں کو آپ ہو رہا 7 o'clock اور آپ کہہ رہی ہیں اٹھ جاؤ بچے 6 بج گئے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو سچ سے کام لیجئے، جتنا سچائی اپنی زندگی میں پائیں گی اتنی ہی صادقین میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اور صبر کرنے والی عورتیں، عورتوں میں تو میں نے دیکھا ہے کافی کہ ماشاءاللہ صبر کرتی ہیں، مرد نہیں کرتے۔ مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے صبر کرو۔ اپنی جو زندگی میں جو اس ایلیمنٹ کو لے کر آؤ گے تو پھر ہر جگہ، چاہے وہ باہر ہو، کاروبار ہو، بزنس ہو، چاہے کسی بھی شعبے میں آپ ہو، آپ جب صبر کا اتنا بڑی صفت اپنے اندر آپ پیدا کر لو گے تو زندگی میں کافی چیزیں آسان ہوگی۔ اور میں آپ کو بتاؤں ابھی ہم نے حج کا پورا پیکج جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس میں جو میں نے ابھی تک جو میں نے چیز کو فیل کیا ہے کہ وہاں پر تلقین ہے صبر کرنا، کیونکہ شیطان وہاں پر بھی آپ کے اوپر وار کرتا ہے۔ وہاں پر آپ کو صرف صبر اور صرف صبر سے کام لینا ہے حج میں، کیونکہ وہاں پر آپ نے بہت ایسے معاملات ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں پسند آتے، وہیں پہ اللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ کرتا ہے۔ اسی طرح جب آپ واپس دنیا میں آ جاتے ہیں تو جب اللہ آپ کا ایگزام لیتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اپنے اندر وہ صبر پیدا کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں، اور اس سے بڑا کیا اجر چاہیے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم کہتے ہیں نا ہمیں اجر چاہیے، ہمیں ریوارڈ چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن جو صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ میں ہوں، اور جن کے ساتھ اللہ ہے اس کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ صبر کرنے والوں کی ان کو تین نعمتیں ملتی ہیں: رب کی مہربانی، اس کی رحمت فضل، اور وہ ہدایتی یافتہ ہو جاتا ہے۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کے راستے پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے کہ خود بھی جہاں جائز جگہ پر ہے وہاں پہ صبر کیجیے، صبر کا اجر بہت زیادہ ہے۔ پھر ہے نمبر 7، اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور اللہ کے آگے جھکنے والی عورتیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے، بڑی کوتاہی ہے۔ خاص طور پہ مجھے لگتا ہے فجر کی نماز تو ہمارا آدھے سے زیادہ طبقہ پڑھتا ہی نہیں ہے، اور 5-10 منٹ کے بعد بچوں کو اسکول کے لیے اٹھانا ہو یا جاب پہ جانا ہو تو یوں جم مار کے اٹھتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کریں، سب سے پہلے نماز۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ کہ وہ اپنی جابیں چھوڑ دیتے ہیں، یونیورسٹیز چھوڑ دیتے ہیں، اگر ان کو نماز کا الاؤ وہاں پہ نہیں ہوتا۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، میں گھڑی اس وجہ سے میں کوئی بریگنگ نہیں کرتی، میں اس وجہ سے بتاتی ہوں کیونکہ میں امریکہ میں رہتی ہوں۔ اگر ہم یہاں پہ رہ کے کر سکتے ہیں تو پاکستان انڈیا میں رہ کے کرنا تو آسان ہے۔ ہاں انڈیا والوں کو بھی تھوڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ ان کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے غیر مسلم کا، لیکن پاکستان والوں کے لیے تو آسان ہے۔ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مسلمان ہے وہاں پر، کانوں میں آپ کے اذانیں کوئی آواز آتی ہے، ہمارے کانوں میں تو آواز نہیں آتی نا اذانوں کی، ہمارے پاس اس طرح کی کوئی فیسلٹیز نہیں ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں نے مسلمان دیکھے اور پاکستان میں اسلام دیکھا ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے پریکٹس۔ یہاں پر اگر کسی بندے کو اس چیز کا ڈر ہو جانا کہ مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہ یہ کر کے دیتا ہے۔ میرے جو اپنے بچے الحمدللہ
وہ اسکول جاتے ہیں، ہم نے وہاں پہ پرمیشن لی ہے، ان سے کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کو نماز پڑھانی ہے، کیونکہ ظہر کی نماز عموماً اسکول میں ہوتی ہے، وہ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں if you know who you are. اگر آپ کو اپنی ویلیوز کا پتہ ہوتا ہے نا تو پھر وہ بھی آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور یقین جانیں ماشاءاللہ میرے سارے بچوں نے چھوٹی عمر سے اسکولوں میں نماز پڑھی، اور وہ بھی امریکن اسکول میں. آج یونیورسٹیز میں چلے گئے ماشاءاللہ، وہاں پہ بھی نماز پڑھتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ if you know who you are, Allah will help you out. اللہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے، وہ راستوں کو آسان کر دیتا ہے. کر کے تو دیکھیے، منا کے تو دیکھیے. کتنے لوگ میں نے یہاں پہ سنے کہ انہوں نے اپنی جاب چھوڑ دی اس وجہ سے کیونکہ وہاں پر ان کو نماز پڑھنے کا الاؤ نہیں تھا. تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر ان کو اجر دیا. پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا بلکہ ان کے راستوں کو آسان کیا. الحمدللہ لوگوں کو دیکھ کر اب جو میری جو بیٹی ہے وہ جاتی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے الحمدللہ. 2-3 بچیاں اس کے ساتھ اور نماز پڑھنے لگی. انہوں نے نہیں پہلے پڑھا تھا، لیکن جب دیکھا میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ بتاؤ کہ آپ یہاں پر نماز پڑھنا آپ کو الاؤ ہو گیا ہے تو کیا ہے، پھر اللہ آپ کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے. پھر جو نمبر 9 ہے جو صفت سب کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں. بہت ضروری ہے. اس سے پہلے جو ہم نے ٹاپک لیا تھا، جو لاسٹ سیشن لیا تھا، اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جہنم میں جو عورتیں جائیں گی، جو مرد جائیں گے، ان کی ایک یہ بھی کثرت ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے. اور عورت کی کوالٹی یہ ہے کہ اگر اس کو جنت میں جانا ہے تو وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، کیونکہ اللہ کیا ہے بہت قیمتی پیدا کیا. جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا، قیمتی موتی کی طرح. موتی کو ہم کتنے پیارے طریقے سے رکھتے ہیں نا، بڑے اچھے سے سیف جگہ پہ رکھتے ہیں کہ وہ گندا نہ ہو، وہ میلا نہ ہو، کسی کی نظر اس پہ نہ پڑے، وہ چوری نہ ہو جائے. عورت یہی ہے پیاری بہنوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ہی بڑا مقام دیا ہے. اسی طرح مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے تو پھر ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ آسان رکھا ہے. تو اس پر بہت ذہن رکھنا ہے، دماغ رکھنا ہے، اپنے آپ کو استقامت کے لیے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پر استقامت دے کہ ہم اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کی شرمگاہوں کی حفاظت کروا سکیں. بچوں بچیوں کو، مرد جو ہیں یعنی باپ جو ہیں اپنے بیٹوں کو سمجھائیں، اور بیٹیاں جو اپنی بیٹیوں، جو مائیں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، اور اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں. جب آپ اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں گے تو بچہ آپ کو کاپی کرے گا. گھر کا ماحول ویسے لے کے چلیں تو اس کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے گھر میں دین اسلام کی بہت اہمیت ہے. پھر جب وہ باہر جائے گا نا پھر اسی چیز کو کیری کرے گا. میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ حجاب لینا، نقاب لینا یہاں پہ بہت مشکل ہے. ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ہے. ہمیں فائٹ کرنی ہوتی ہے. بیٹی جاتی ہے، اس کو بھی 2-3 جگہ پر ایسی پرابلم آئی ہے جو اس کو فائٹ کرنا ہوا، لیکن کیونکہ کانفیڈنس دیا کہ بیٹا جو ہمارے پاس ہے نا وہ بہت اہم ہے، قیمتی ہے، اور وہی سچ ہے، دین اسلامی سچ ہے. کانفیڈنس دے اپنے بچوں کو تو وہ گھر میں بھی کریں گے اور باہر میں بھی. جب آپ ان کے سامنے نہیں ہوں گے، بچوں کو ایک بات میں نے سمجھائی ہے کہ اگر میں اراؤنڈ نہیں ہوں، بابا اراؤنڈ نہیں ہے، تو ہو از واچنگ یو؟ اللہ از واچنگ یو. اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ کو یہ ٹاپک لے کر آؤں گی کہ اللہ کس طرح دیکھتا ہے اور بچوں کو کس طرح اس چیز پہ آپ لوگوں نے ڈرانا ہے، بتانا ہے. انشاءاللہ بچوں کو بھی نہیں بلکہ بڑوں کو بھی اس چیز کا ہونا چاہیے کہ اگر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن ہے وہ شخص جس کی تنہائی پاک ہو. لاسٹ ٹائم کسی بچی نے مجھ سے کوشچن کیا تھا کہ کیا اکیلے میں یا گھر میں کوئی نہ ہو تو ہم ٹائٹ کپڑے پہن سکتے ہیں؟ آپ اکیلے میں بھی آپ کس کے ساتھ ہیں؟ شیطان آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے. تو اکیلے میں بھی، تنہائی میں بھی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے نا. تو کہا ہے مومن ہے وہ شخص جس کی تنہائی پاک ہو. تو اپنی تنہائیوں کو جائزہ لیجئے. دوسری بات کہ کس طرح لیں گے، اپنے آپ کو نا فارغ نہ چھوڑیں، فری نہ چھوڑیں. کوئی نہ کوئی کام اللہ کا آپ کرتی رہیں. میں تھوڑی سی اپنی مصروفیات آپ کو بتا دیتی ہوں، صرف اس وجہ سے کہ کرنے کے کام کیا ہے. میں نے بھی خطاطی کی کلاسز لی ہوئی ہیں تو اس کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے. اس کو میں مستقل قرآن کو لکھتی رہتی ہوں. اس کے بعد جو میری اپنی مصروفیات اکیڈمی کے ساتھ ہیں وہ بھی میری چلتی رہتی ہے. نماز میں بھی میرے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ مجھے اکیڈمی میں کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ اپنے آپ کو بیزی رکھیں، فارغ نہ چھوڑیں. شیطان جو ہے کہاں پر حملہ کرتا ہے؟ جس کا دل خالی ہوتا ہے، جس کا دماغ خالی ہوتا ہے. تو پلیز پیاری بہنوں، یہ 10 صفات ہیں. اور آخری، ہاں جی آخری ہے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کی ذکر کرنے والی عورتیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تسبیحات آپ نے اس میں کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استقامت مانگیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکی حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کر دے. دعا مانگے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دعا کو قبول کرتا ہے. ہاں غافل دل کی دعا نہیں قبول کرتا کاموں میں لگ گئی، نہیں. جب استقامت مانگی ہے تو اس پر عمل پیرا ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو سنتا ہے. دعا مانگ کے تو دیکھیں.
اس مہینے میں آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، تسبیحات کرنی ہیں، یہ جو 10 خصوصیات آپ کو بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنا ہے، اور ہم پر احسان کریں گی تو جو آپ کے پاس ویڈیو آ رہی ہے وہ اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی آپ شیئر کیجئے، وہ بھی سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. کیونکہ دیکھیں عام دن ہو چاہے مبارک دن ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی کی دعوت دو اور برائی سے ایک دوسرے کو روکو. تو سوشل میڈیا آپ نے استعمال نہیں کرنا. اگر آپ غیر ضروری سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہیں تو پلیز ابھی سے نیت کر لیں کہ ان 10 دنوں میں ایٹ لیسٹ اس 10 دنوں میں نہیں کرنا. اور آپ کو میں ایک تجربے کی بات بتاؤں، جو کام آپ عادت کے ساتھ کرنا شروع کرتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ کرنا شروع کرتے ہیں، یقین جانیے اللہ تعالیٰ بعد میں آپ کو توفیق دیتا ہے کہ وہ آپ کام کرتے رہتے ہیں، کنٹینیو ہو جاتا ہے وہ کام، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے نا. تو یہ عادت بنا کے آپ دیکھیے، 10 دنوں میں سوشل میڈیا آپ نے یوز نہیں کرنا. 10 دنوں میں آپ نے ٹی وی نہیں دیکھنا. بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے میں ٹی وی دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، موویز دیکھنا. یہ کر کے دیکھیں. ایک ایسا عمل تھا جو مجھے لگتا تھا کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے اور اس پہ مجھے استقامت حاصل کرنی ہے. رمضان میں نے نیت بنا لی، یقین جانے 30 دن میں نے نہیں کیا ہے. اس دن کے بعد آج سے مجھے نہیں دل چاہتا دوبارہ اس کام کی طرف لوٹنے کا. الحمدللہ. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کسی کی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے، آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، لیکن جب آپ استقامت رکھیں گی، اللہ سے دعا مانگیں گی اور جد و جہد کرتی رہیں گی، ایفرٹ کرتی رہیں گی، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ کرم کریں گے، آپ کی نیکیوں کے راستوں کو بہت آسان بنا دیں گے. اچھا، پھر اب اس میں جو جیسے میں نے ذکر کیا کہ رہے ہیں 10 جو تقریباً 10 دن کے روزے بنتے ہیں. 10 کے نہیں کرنے بلکہ 9 کے بنتے ہیں. جو ذی الحجہ پہلی تاریخ کو جب شروع ہوگا اس دن سے لے کے 9 تاریخ تک آپ نے روزے بھی رکھنے ہیں. اچھا، یہ تو ایک فضیلت ہے کہ اگر جو 9 روزے رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بہت زیادہ بتائی ہے. لیکن اگر کوئی 9 روزے نہیں رکھ سکتا تو 9 ذی الحجہ کا روزہ تو ضرور رکھے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا اس کے جو ہے وہ اگلے پچھلے یعنی 2 سال کے گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو پیاری بہنوں، ایک دن کا روزہ رکھنا مشکل تو نہیں ہے نا. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی میرے پاس سوال آیا تھا کہ ایک دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. وہ دیکھیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں منع کروا دیا کہ جمعے کا صرف ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہودی رکھا کرتے تھے، منع فرما دیا. لیکن یہاں پہ حکم آ گیا نا کہ ایک دن کا آپ روزہ رکھیں. جہاں پر حکم آ گیا، اللہ کی مزاج کو پہچانیے. انشاءاللہ آگے سیشن میں عید کے بعد میں ضرور آپ لوگ کے سامنے بلکہ یہ نیکسٹ ٹاپک رکھوں گی کہ اللہ کا مزاج کیا ہے. اللہ کا مزاج کیا ہے اس پر ہی ہمیں چلنا ہے. اب وہاں پہ منع کر دیا اور یہاں پہ کہا رکھو، بس وہاں پر ہمیں نہیں رکھنا، یہاں پہ رکھنا ہے. تو 9 ذی الحجہ کا آپ نے روزہ رکھنا ہے. اور اگر جو لوگ استقامت اور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی چاند نظر آئے گا آپ روزہ رکھنا شروع کر دیجئے. 9 ذی الحجہ کے روزے ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے آپ رکھیں. انشاءاللہ ہماری اکیڈمی سے بھی اس چیز کو جو ہے بہت اپریس کیا جائے گا اور موٹیویٹ کریں گے. جیسے شوال کے ماشاءاللہ کافی سسٹرز نے آلموسٹ 100 سسٹرز نے جو ہے وہ روزے رکھے شوال کے. ہماری اکیڈمی میں جو گروپ تھا اس میں موٹیویٹ کیا ہم نے ان کو. الحمدللہ بچوں نے بھی رکھے، گھر والوں نے. جیسے اس دفعہ آپ لوگوں نے کیا تھا نا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی اویئرنیس دیجیے. تو میرے پاس بڑے پیارے پیارے میسج آئے کہ ہماری بھابھی نے رکھا، ہمارے بھائیوں نے رکھا، بہنوئیوں نے رکھا. یہ وہ رشتے ہیں جو آپ کی بات نہیں سنتے، لیکن جب آپ نے نیکی کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان الفاظوں میں پاور پیدا کر دیا، آپ کو ملے گا. تو اسی طرح آپ نے 9 ذی الحجہ کی سب کو یہ جو 10 دن آ رہے ہیں اس میں آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. اور ساتھ ہی آپ نے روزوں کے لیے بھی ان کو یہ موٹیویٹ کرنا ہے کہ 9 دن کے روزے رکھیں. اگر 9 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم ایک دن کا روزہ تو ضرور رکھیں، کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اچھا، میں آپ کو دیکھیں ایک مثال دوں روزے رکھنے کی اس میں اہمیت کیوں ہے. ایک دن کی گناہ بہت ہوتے ہیں، ہے نا، ہم سے گناہ بھی بہت ہوتے ہیں، خطا کار بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، سیاہ کار بھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر موقع دے رہا ہے، آؤ اگر اس 10 دنوں میں تم نے وہ کچھ نہیں کیا تو چلو ایک دن کا روزہ رکھو. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اجر کو بڑھا دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. مثال دیتی ہوں، ایک انسان کی زبان کاٹ دی جائے اور اس کو یہ کہا جائے کہ کچھ دنوں بعد تمہاری زبان واپس آئے گی، اس کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا خوشی کا. بالکل اسی طرح کہ اگر آپ نے زندگی میں جو بھی مشکلات، پریشانیاں، گناہ ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، تو یہ 10 دنوں سے فائدہ اٹھائیے. خاص طور پہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیے. ہاں، حاجی نہیں رکھتے روزہ، لیکن ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کتنا پیارا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی محبت کتنی پیاری ہے، کتنا فضل ہے کہ ہم تو حاجی تو نہیں ہیں، obviously ہم وہاں پر تو حج نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو کہا ہے تم روزہ مت رکھو کیونکہ تم نے جو حج کر لیا تمہارے گناہ، حج مبرہ جس نے کر لیا
تمہارے گناہ پاک ہوگا، اور ایسے پاک ہوگا جیسے تم اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی انصاف رکھا نا، ہم تو حج پہ نہیں گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کیسے اجر پائیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے 10 دن کے اہتمام کرو اور 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھو۔ کتنی پیاری محبت ہے، کتنا پیارا رشتہ ہے، صرف دینے ہی والا ہے اللہ، صرف دیتا ہی ہے، اللہ لیتا نہیں ہے۔ دیکھیں جو بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں نا، ہم اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہی فائدے کے لیے سب کچھ کروا رہا ہے نا، منٹ منٹ پہ بتا رہا ہے یہاں پہ یہ کرو گے تو تمہیں یہ اجر ملے گا، سالوں کے گھنٹوں میں، ہفتوں میں، دنوں میں یہ کرو گے اس طرح ملے گا، اس طرح کرو گے۔ لیکن کیا ہے نیت؟ صرف کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے یہاں پہ سیکھا ہے، سکھایا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور استقامت دے کہ اس 10 دنوں میں ہم متقی بن جائیں، ہم اللہ کے وہ بندے بن جائیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے انشاءاللہ۔ آمین۔ آمین۔ الحمدللہ۔ جی تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے سیکھا بھی اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گی۔ اب تھوڑا سا انشاءاللہ، ہم جزاکم اللہ خیر، الحمدللہ۔ جی بھائی انشاءاللہ ضرور۔ جی اپی جان انشاءاللہ ضرور۔ جی 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 سوال پوچھیے، پوچھ سکتی ہیں۔ قاسم ریاض کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پوچھیے سوال آپ جو پوچھ سکتے ہیں۔ استاذہ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو ہے موبائل کے اوپر چلتے پھرتے یا اس طریقے سے بغیر وضو کے جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ ابھی آپ کی آپ نے لیکچر وہ جو دیا ہے اس سے مجھے کافی موٹیویشن ہے کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں تو اب اس کے لیے ہمارے ہاتھوں میں چونکہ موبائل ہوتے ہیں، اور ہم زیادہ تر جس طرح ہم نے بتایا کہ ڈرامے ہو گئے، یہ فیس بک پہ ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، تو اگر ہم قرآن اس میں پڑھتے ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہوتا ہے بغیر وضو کے، جب ہمارا وضو بھی نہ ہو؟ جو میں نہیں ہے کہ وضو کرے، لیکن جی بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ وہ اثر نہیں ہے نا، وہ تو ہے، اور برائی ہونے کے لیے۔ استاذہ آواز کلیئر نہیں آ رہی آپ کی۔ اچھا جی، میں یہ کہہ رہی ہوں بالکل کر سکتی ہیں۔ کسی دیکھیں برائی سے دور ہونے کے لیے آپ جو بھی چیز آپ یوز کر رہی ہیں اس کا اچھا اور برا دونوں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہ رہی ہیں۔ فیس بک پر بیٹھ کر ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے قرآن مجید پڑھیں، بہت اچھا عمل ہے، بالکل کیجیے، آپ کر سکتی ہیں۔ استاذہ بغیر وضو کے اگر ہمارا وضو بھی نہ ہو، یا ہمارے جو ایام مخصوصہ ہوتے ہیں اس میں اگر ہم بھی پڑھیں تو کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ جی دیکھیں یہ اختلافی مسئلہ ضرور ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ دیکھیں نماز کے لیے اور طواف کعبہ کے لیے وضو شرط ہے، قرآن مجید کے لیے پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ آپ ہاں بالکل پروٹوکول ہے کہ آپ وضو کیجئے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھیے، صاف ستھری جگہ پہ بیٹھیے، پھر قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں۔ لیکن دیکھیں اگر یہ ہم نے کہہ دیا یہ تو کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں؟ نہیں کر پاتے نا۔ تو راجح قول یہی ہے کہ آپ وضو کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو موبائل سے وہ قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، بالکل پڑھ سکتا ہے، جائز ہے۔ جزاک اللہ استاذہ۔ جی نیکسٹ۔ مہرین یاسر آپ کچھ کوشچن کرنا چاہ رہی ہیں؟ سسٹر جی مہرین۔ میں نے کر لیا استاذہ۔ جی کر افضل لیجیے۔ افضل جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم استاذہ السلام۔ میرا ایک کوشچن تھا، جی 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 آپ بتا رہے تھے کہ ذکر میں زیادہ تمہید اور تحلیل کریں،
اب ہمارا ایسا معمول ہوتا ہے نا درود اور استغفار پڑھنے کا اور دوسرے آیت کریمہ وہ بھی کر سکتے ہیں یا صرف وہی کرنا ہے ذکر میں اذکار میں جو مخصوص دن ہے یعنی جی ذی الحجہ کے پہلے اشرے میں جی جی اس کی کوئی ہے جی دیکھیں آپ کو وہ اللہ کے تھوڑا نبی بہت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ہمیں جو ملتی ہے اس سے یہ جو ذکر میں نے آپ کو بتایا یہ ہے، اس کی اہمیت بہت ہے، لیکن سارے ذکر کر سکتے ہیں۔ حدیث میں جو آیا میں نے یہ بیان آپ کو کیا ہے کہ اس پر اہمیت زیادہ ہے، لیکن جو بھی آپ کو ذکر یاد ہے نا، آیت کریمہ پڑھیں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، آپ سبحان جیسے اللہ ہمارا پڑھیں، معمول ہوتا درود ہے نا پڑھیں۔ ڈیلی وہ کر سکتے ہیں اچھا جی جی بالکل کر سکتے ہیں، بالکل جو میں نے کہا نا جو عام آپ عبادت کرتی ہیں نا عام دنوں میں، وہ بھی اس دنوں میں اگر کریں گی تو اس کا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور اس کو خاص کر کے اپنے پاس رکھیں گے، نام اعمال آپ کا بھاری ہوگا۔ تو جو بھی عمل کرتی ہیں جائز وہ اب اس 10 دنوں میں نیت کے ساتھ کریں، اس کا اجر ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سسٹر منتہا، جی جی وہ پوچھیے، کوئی پوچھ بھی کوشچن ہے آپ؟ سکتی ہیں یا اگر آپ کو کچھ کہنا ہے لیکچر کے لیے وہ بھی کہہ سکتی ہیں۔ میں سوال کر لوں سسٹر؟ جی جی بالکل جی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میم میرا السلام ورحمۃ اللہ۔ کوشچن یہ ہے کہ جب ہمارے ادھر پاکستان میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی میت کے اوپر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں سب لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گی؟ ہاں جی یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ ویسے میں اگر آپ کو بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح قرآن مجید کو پڑھنا مردے کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں رکھی ہیں، کس کے لیے؟ جو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے لیے یہی تھا کہ جب وہ زندہ تھا تو اس قرآن پر عمل کرتا، اب وہ جا چکا، اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا، اس کی بیٹھ کے قرآن اب ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں ثواب مل سکتا ہے، لیکن اگر یہ مردے کو اس کا ثواب ملے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاں صدقہ جاریہ کی 3 چیزیں رکھی ہیں زندہ ہوتے ہوئے۔ انشاءاللہ ان قریب آپ لوگ کے ساتھ یہ ضرور میں جو لیکچر شیئر کروں گی کہ قبر کی تیاری کیسے کی جاتی ہے۔ تو زندہ لوگوں کو پڑھنے کا ثواب ہے، مردے کا اس کا کوئی ثواب نہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ لیکن ہاں اگر وہاں پر بیٹھ کے جیسے عورتیں باتیں کرنا شروع کرتی ہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم کچھ پڑھ لیں، اچھا اس کا بھی طریقہ ہے نا، تو اس اس کا نیت سے جی پڑھ دیکھیں لیں۔ اس کا بھی طریقہ ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی دیر تک مت بیٹھو، مردے کو اتنی دیر تک کیوں رکھا جاتا ہے، یہ غلط ہے جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں جلدی کرو، نماز پڑھنا، بچوں کی شادی کرنا اور مردے کو اس کی تدفین کرنا، اس کو قبر میں پہنچانا، اس کی منزل تک پہنچانا۔ ہمارے یہاں تو یہ عام ہو گیا نا کہ مردے کو رکھا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں، ابھی بیرون ملک سے لوگ آ رہے ہیں، بیٹی نہیں آئی، بیٹا، مردے کو تکلیف ہوتی ہے، اتنی دیر بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جتنی دیر آپ بیٹھیں گی اتنا obviously شیطان آئے گا، اتنا فضولیات میں لگے گا، تو پھر کیا ہوا، لوگ بدعت کی طرف چلے گئے۔ نہیں بیٹھنا تو ہے، مردے کو بھی رکھنا ہے، تو لاؤ قرآن کیوں نہ پڑھ لیں۔ آپ گئی ہیں حق ہے، منہ دیکھیں اور اس کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اگر آپ بیٹھ بھی رہی ہیں تو دعائیں مغفرت کرنا جائز ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتا ہے، اور اس کے بعد واپس گھر آئیے۔ جزاک ہمارے یہاں تو ایک اس کو رسومات بنا دی گئی ہے نا کہ بیٹھنا ہے، دیر تک بیٹھنا ہے، جب جی تک سے تسلیم نہیں ہو جاتی اس کے بعد بھی بیٹھنا ہے، نہیں اتنی دیر تک ہے ہی نہیں بیٹھنا۔ تو دین کا جب علم حاصل کریں گے ساری چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ایسا کوئی چیز بھی زندگی سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ کوئی مردے کو رکھا جائے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھتے تھے، پھر قرآن پڑھتے تھے، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یہ جتنی جلدی ہو جزاک سکے اللہ، جائے اس کی تدفین کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ میم میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے غسل کا جو طریقہ ہے نا وہ آپ ایک دن کلاس لے کے نا ہمیں وہ سمجھائیں پراپر۔ آپ نے میرے دل کی بات لے لی، انشاءاللہ میں بھی اس پہ، اب ہمارا کام ہو رہا ہے، میں بالکل انشاءاللہ ضرور وہ سب آپ لوگ کو سکھاؤں گی انشاءاللہ۔ اور ایک کوسچن اور پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی پوچھیے۔ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے ڈر وغیرہ جاتے ہیں یا کچھ تو ہمیں کہتے ہیں، جیسے ہاں ہمارے ادھر تو بہت زیادہ یہ رواج ہے کہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دو، تو وہ ڈالنا کوئی آیت لکھ کے یا کچھ اس طرح سے یہ ہے یا یہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں بالکل کرنا شرک ہے، گناہ ہے۔ مجھے پتا ہے، میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا، قرآن زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لٹکانے کے لیے کوئی آیا ہے؟ پڑھیں گے تو شفا ہے نا۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، شہد کیا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن مجید میں کہ اس کو پیو گے تو تمہیں شفا ہوگی۔ اب شہد کی بوتل گلے میں لٹکا لیں، شفا ہوگی؟
نہیں ہوگی نا. بالکل اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنے میں شفا ہے، لٹکانے میں، گھروں میں لٹکانے، وہ بڑی بڑی آیتیں لٹکا لیتے ہیں، یہ تعویذ بنا کے لٹکا لیتے ہیں، نہیں، اس کے پڑھنے میں شفا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کے لیے کیا پڑھا کرتے تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ نظر اتارنے کی دعا ہے، یہ پڑھے نا. تو پڑھنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، اس طرح لٹکانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی میم جزاک میم اس پہ میں ایک بات اور کہوں. میم پتہ ہے مس مطلب میرے ہندو مطلب انڈیا میں رہتے تو مندر وغیرہ تو ہے، تو میم میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو چیز ہے نا وہ تعویذ اور یہ سب ہم کو لگتا تھا کہ یہ اسلام میں ہے، بٹ ہم نوٹ کیے کہ وہ سب چیز ہندو لوگ کرتے ہیں، ان لوگ کا کلچر ہے، ان لوگ کا یہ مطلب ہے، ایک پروٹوکول دیتے ہیں، مطلب وہ سب کنڈلی وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ تعویذ وغیرہ بھی بناتے ہیں کاٹنے کے لیے اپنا مطلب کچھ بھی مارک میں مطلب پرابلم آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہم سب نوٹ کیے کہ یہ سب چیز ہندو لوگ کا کلچر ہے مطلب، اور کرسچن لوگ تعویذ کے اگینسٹ ہے. مطلب میری مطلب مس کرسچن ہے تو وہ بتا رہی تھی کہ نہیں نہیں ہم لوگ شرک مانتے ہیں، جبکہ کرسچن ہم لوگ سے مطلب ہم لوگ سے پہلے آئے، تو پھر اسلام تو اور پرفیکشن کے ساتھ ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تعویذ ہم لوگ کا اسلام میں ہو اور الاؤڈ ہو بالکل جب کرسچنس بالکل. نہیں ہے؟ دیکھیے تو اس لیے مسلمان کی میرا سب سے بڑی، ایمان عقیدہ اسٹرانگ ہو گیا اس کو لے کے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہے. مسلمان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ ہم کاپی کیٹر ہیں، ہم دوسروں کو کاپی کرتے ہیں، ہم خود علم حاصل نہیں کرتے. قرآن زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، ہم نے کھول کے پڑھا نہیں. ہم نے صرف وہ بچی جا رہی ہوتی ہے تو اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہندو کیا کر رہے ہیں، کرسچن کیا کر رہے ہیں، فلاں کیا کر رہے ہیں، پڑوسی کیا کر رہے ہیں، اسی میں ہم لگے رہتے ہیں. جب بھی تو دیکھیں آپ یہ جو میتوں پر جو قرآن پڑھنا، پھر اصحال ثواب کرنا. مجھے ایک بچی کا میسج آیا کہ میری امی کے مرنے پر 100 قرآن ختم ہو. اللہ اکبر. میں کہتی ہوں کہ مطلب کس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، کس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. اور ایک اور میرے پاس میسج آیا کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کی فوتگی ہو گئی ہے تو مجھ سے قرآن پڑھوا لیں. یہ ہے دین ہمارا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں. کیوں اس طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن کو کھول کے دیکھتے ہی نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کچھ سیکھتے ہی نہیں ہیں. کس سے سیکھتے ہیں؟ ہندو سے سیکھیں گے، کرسچن سے سیکھیں گے، ان سے متاثر بہت ہے نا، تو پھر ان کی چیزوں کو اثر کرنے میں ہمارے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں لگتا. بچی جو ہے وہ پیلا کلر پہنتی ہے. پیلا کلر جو ہندو جو ہوتے ہیں ان کے جو پنڈت وغیرہ ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں، وہاں پہنا جاتا ہے. وہ پیلے کلر کو بڑا مبارک سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں بچی کو پہنا دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ علم حاصل ہی نہیں کیا ہم نے. تو بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے میری کوشش ہے کہ جتنے سے زیادہ جو لوگ اس پلیٹ فارم پر آ سکیں ہم ان کو انشاءاللہ اللہ کی عطا سے بتا سکیں کہ ایکچولی دین ہوتا کیا. اکیڈمی کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے، ہماری جو جتنی ایڈمنس ہیں اور انکلوڈنگ مائی سیلف، کہ آسان کر کے آپ لوگ تک دین کو پہنچایا جا سکے. بہت آسان ہے اور بہت مزیدار ہے. مجھے تو دین کا علم جب میں حاصل کرتی ہوں اور اس پر عمل کرنا جب ہوتا ہے تو اس میں مجھے مزہ آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کرو. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا تو اس کے سارے عمل، اس کی باتوں پہ بڑا مزہ آتا ہے. رائٹ. ابھی میرا کوشچن ہے، جی جی. ابھی میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں تو اسے صرف دائیں ہاتھ پہ ہی پڑھنا چاہیے یا بائیں ہاتھ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے 33 مرتبہ پڑھنا تو بار بار دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ہے؟ سنت تھی کہ وہ کوئی بھی کام تھا نا وہ سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے تھے. جیسے ناخن کاٹنا، کھانا کھانا سیدھے ہاتھ سے کرتے تھے. تو اس میں ہمیں جو تسبیحات کا جو ایویڈنس ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ہاتھ پہ ہی کیا. لیکن اگر کوئی کاؤنٹنگ کے لیے الٹا ہاتھ بھی استعمال کر سکتا ہے تو جائز ہے، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ پہ ہی کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو آپ نے روزے کا بتایا کہ اس کی فضیلت ہے، 9 ذوالحج کا ہم کم از کم رکھیں، تو اگر ہمارے پچھلے روزے یعنی کہ قضا جیسے کہ میرے رہتے ہیں، لاسٹ ایئر بھی میں نے نیت کی تھی کہ میں رکھوں، لیکن جب میں اپنے سسرال میں تھی تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں جب پچھلے اتنے سارے رہتے ہیں تو اس روزے کا رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلے اپنے پچھلے مکمل کر لو. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ہم پھر بھی روزے مکمل کرنے چاہیے؟ اچھا جی، اپنے سسرال والوں کو بھی بتائیے گا، اویئرنیس دیجیے گا اس چیز کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث ملتی ہے. حضرت عائشہ نے بالکل یہی سوال کیا کہ نفلی روزے آ رہے ہیں اور میرے ابھی جو رمضان کے روزے تھے وہ چھٹ گئے تو میں کب رکھوں؟ تو اللہ کے نبی سے صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ نفلی روزے تم پہلے رکھو، کیونکہ جو آپ کے چھٹ گئے نا اس کے لیے پورا سال ہے، پورا سال بتایا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے.
पूरा साल है, पूरे साल में आप किसी भी वक्त रख सकती हैं, क्योंकि क्या होता है नफली इबादत जो होती है वो सर्टेन टाइम के लिए होती है। जैसे अभी 9 ज़िलहिज्जा का रोजा आ रहा है, ये एक ही दिन का है ना, ये तो एक दिन आके गुजर जाएगा, लेकिन जो आपके कज़ा रोजे हैं उसके लिए अल्लाह ताला ने आपको मोहलत दी है, पूरे साल में आप किसी भी टाइम रख सकती हैं। और अगर कहेंगे तो इंशाल्लाह वो हदीस नंबर में मुझे नंबर याद नहीं आ रहा, लेकिन सही बुखारी की वो हदीस है। ठीक है, जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और एक और अगर मैं आपको थोड़ा-सा ज़रा ऐड करूँ कि जैसे मेरी छोटी सिस्टर है, उसने भी स्टार्ट से बिल्कुल रोज़े रखे ही नहीं अपने फ़र्ज़ी, ठीक है? लेकिन उसके काफ़ी इयर्स के जैसे रहते हैं। उसका क्या सॉल्यूशन होता है? यानी कि क्या हमें प्रॉपर कैलकुलेशन करके उतने ही रोज़े हमें रखने चाहिए, या मतलब क्या इसका हल है, कोई सॉल्यूशन? देखिए सबसे पहले तो यही तो बात मैं सब बच्चों को, बड़ों को, ख़वातीन को यही चीज़ सिखाना चाहती हूँ कि बुलंदियों पर आने लग जाए ना, उसको इल्म सिखाइए। अब जैसे छोटे बच्चे हैं, अब उनको ऑब्वियसली रोजे के बारे में उनकी उम्र में आने से पहले पहले आपको बताना है। अब बहरहाल अब जो भी है, तो इतनी उम्र तो नहीं गुजरी होगी, जितने रोजे उसके छूटे हैं तो वो रखवा दीजिए। एक तो उसको रोजों की अहमियत होगी, और फिर उसको ये होगा कि कल को रोजे नहीं छोड़ने, क्योंकि ये फर्जियत के रोजे हैं। तो इसमें उलमा ये फरमाते हैं कि कैलकुलेशन कीजिए, आप जहन पर जोर डालिए कि कितना आपके जहन में आ जाए, वो अमाउंट आ जाए, वो आपके हाँ भाई इतने रोजे मेरे रह गए, तो उतना आप रख लीजिए। बाकी अल्लाह सुब्हान तआला से तौबा इस्तगफार कीजिए, और जितना सदका दे सकते हैं सदका दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अब मेरे जी पास मैम, सिर्फ मेरा 2 ये मिनट्स क्वेश्चन है हैं। आपसे कि मैम ये मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमारे वालिदैन वगैरह वफ़ात पा चुके होते हैं, तो हम उनके लिए कुरान वगैरह पढ़ते हैं, उनको इसाले सवाब करने के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो मर जाते हैं, जो इस दुनिया से चले जाते हैं, ज़रा प्लीज़ अपना माइक म्यूट करें थोड़ी देर के लिए, उनको समझ में आ जाए ताकि। थैंक यू। जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके लिए अमल यही है कि वो 3 चीज़ें अपने साथ लेके जा सकते हैं। नेक अमल, उसने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात किया हो। इल्म, जो खुद सीखा हो और दूसरों को भी सिखाया हो। और पीछे नेक और स्वालिह औलाद। नेक और स्वालिह औलाद का मतलब है कि जो भी आप अमल करेंगी ना, वो आपके वालिदैन को खुद ब खुद पहुँचेगा। किससे पहुँचता है? वल्लाहु आलम। आपने सिर्फ नेक अमल करना है। अब आप रोज़ा रखें, आप कुरान पढ़ें, आप दुरूद पढ़ें, आप नेकी की दावत दें, आप जो भी काम करेंगी ना, उसका अजर इंशाअल्लाह आपके वालिदैन को मिलेगा। क्योंकि ये हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स को अज़ाब हो रहा था, फिर उसके अज़ाब में थोड़ी कमी कर दी गई। तो उसने पूछा कि मेरी अज़ाब में क्यों कमी कर दी गई? ये सही बुखारी की हदीस है। तो उसको बताया गया कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार किया है। मैम जैसे तो जी, जी। हमारे में ये है ना कि हम स्पेशल उनके लिए कि उनका नाम लेके हमने ये कुरान पाक शुरू किया हुआ है, कुरान पाक उनके नाम का पढ़ के साले सवाब किया जाता है। नहीं, ये अमल नहीं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अमल साबित नहीं है कि आपने इस काम करना है। जब अल्लाह ने आपको एक ओपन हैंड दे दिया है कि आप जो भी अमल करोगे आपके वालिदैन को पहुंचेगा, बस अब हमारा काम नहीं है सोचना कि कैसे पहुंचेगा, हम नाम लेंगे तभी होगा। ना 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 ना। ये अल्लाह की तखसीस है, ये अच्छा अल्लाह का काम अल्लाह पे रहने दीजिए। आपने नेक अमल करना है बस। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन है मेरा कि जब वफ़ात पा जाते हैं वालिदैन तो हमने कब्रिस्तान जाना होता है, औरतों के लिए जायज़ है या ना नहीं है? अच्छा देखिए, बहुत ज़्यादा जाने को तो किया, लेकिन हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मना फरमा दिया था, जब वही आई तो उसके बाद फिर कह दिया कि मर्द और औरत को जाने दिया जाए, ताकि वहाँ पर जाकर वो अपनी आक़िबत को तलाश करें। तो इसमें 3 वो है कंडीशन। 3 कंडीशन को अगर औरत इख्तियार कर लेती है, तो वो कब्रिस्तान कभी-कभी जा सकती है। सबसे पहले ये कि वो शरई पर्दा करती हो, यानी सर से लेके पाँव तक अपने आप को ढाके। जब घर से बाहर निकले, तो वो महरम के साथ निकले, और जब वहां पहुंचे तो आहू बका ना करे, चीखो पुकार ना करे। अगर पूरा मन होके जाती है तो जा सकती है कभी कभी, लेकिन बहुत ज्यादा जाना मना फरमाया है। ठीक है। मैम मैंने यूट्यूब में जी देखा है कि बहुत सारी जज़ाकल्लाह। पाकिस्तानी लोग जाती है कब्रिस्तान, फीमेल। हाँ, इसलिए हाँ पूछ रहे तो थे, मेरा भी यही डाउट है। जी, जैसे मैंने कहा ना, कभी कभी जा सकते हैं, इन तीनों चीजों को सामने रखते हुए। बहुत ज्यादा जाना मना है। ओह मिस, दरअसल बात ये है ना कि एक नया मतलब बिल्डिंग खड़ा होना, उसके पीछे में ना कब्रिस्तान है। तो वो लोग बताती है, मतलब कब्रिस्तान नहीं है, मतलब 3 बॉडी, मतलब वो है, दफन है, मतलब मुसलमान का ही है। तो वो लोग बताती हैं, तो उधर नहीं जाती लेडीज, तो इसलिए सोचे एक बार पूछ ही ले आपसे। हाँ नहीं जा, मतलब अगर वालिदैन के लिए जा रहे हैं या किसी के लिए भी जा रहे हैं, शौहर के लिए जा रहे हैं, तो फिर इन तीनों चीजों को जहन में रख
مطلقاً منع نہیں ہے، پہلے تو مطلقاً منع ہو گیا تھا بالکل کہ نہیں جا سکتی، لیکن پھر وہی کے ذریعے کہا گیا کہ ان کو جانے دو تاکہ یہ وہاں پر جا کر اپنی عاقبت تلاش کریں کہ ہماری منزل یہی ہے، ہمیں یہاں پر ہی واپس آنا ہے، تو جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. میم میرا ایک اور کوشچن ہے کہ جب ہم نا رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو ہمارے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ مینسز ہوتے ہیں ہمیں، تو ہمارے وہ روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ بعد میں رکھنے فرض ہوتے ہیں. جی جی بالکل، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایام جب حیض ہوتا ہے تو اس میں تم نماز کی قضا نہیں کرو گی، لیکن روزوں کی قضا ہے. نماز نہیں پڑھنا، ہمیں نماز معاف ہو جاتی ہے 7 دنوں میں 10 دنوں میں، لیکن روزوں کی قضا ہے، بالکل رکھنا ہے آپ نے، پہلے بالکل رکھنا ہے. ابھی میرا کوشچن ہے کہ اب تکبیرات کے دن آ رہے ہیں، جیسے ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، ان میں تکبیرات پڑھنی ہوتی ہے، تو کیا اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی ریاکاری تو نہیں ہوگی، جیسے کوئی سمجھے کہ ہمیں دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ نہیں نہیں بالکل بھی نہیں، بالکل کریں، کیونکہ حضرت ابو بکر اسی طرح تکبیرات کے لیے نکلا کرتے تھے اور بازاروں میں وہ اونچی اونچی آواز میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ ذی الحجہ کے دن آ رہے ہیں. بالکل کر سکتی ہیں آپ. اور دیکھیں اب تو ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے وہ چیزیں فارورڈ کریں جو پہلے خود بھی جان لیں. یہ نہیں کسی بس اٹھایا اور فارورڈ کر دیا، نو، اس کا بھی گناہ ہے. اگر وہ چیز غلط ہے تو اگر کوئی اس پر عمل کرے گا سارا گناہ آپ کو ملے گا. تو وہی کام کرنے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں ملتا ہے. اور اس کے لیے ہم آپ کو پھر وہی کہیں گے کہ اکیڈمی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، آپ لوگ اس پہ غور کیا کریں. ابھی جو ویڈیوز آپ کے پاس آئیں گی اس میں ایک ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ کرنے کو بتایا جا رہا ہے، یعنی یہاں تک بھی میں نے بتایا ہے کہ آج آپ نے اپنے ساس کے سر پر پیار کرنا ہے، کیونکہ اختلافات بہت ہوتے ہیں نا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، درگزر کرنا ہے، جن سے دل نہیں ملتا ان سے دل ملانا ہے، بچوں کے ساتھ بھی رحم کرنا ہے، مارنا نہیں ہے 10 دنوں میں، ڈانٹنا نہیں ہے، شوہر کے ساتھ اچھا رہنا ہے، شوہر کو بیوی کے ساتھ اچھا، یہ سب عبادتیں ہیں، یہ سب کرنے کے کام ہیں. سارے کام جو آپ کر رہی ہیں نا صرف نیک نیتی کے ساتھ کیجئے اور وہ کیجئے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہ سارے کام بھی کرنے کے، اس پہ بھی اجر ہے. جیسے میں نے بتایا عام کام تو یہی ہوتے ہیں نا جو تلبیہ کر بھی کے پڑھ چھوڑ دیتے سکتے ہیں. ہیں؟ جی جیسے یہ لبیک اللہم لبیک، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے پڑھنا، تو کیا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنے کی اس میں حدیث ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ یہ انہی لوگ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے آگے حاضر ہیں. تو یہ صحیح. تلبیہ اس کو کہتے ہیں. تلبیہ ویسے آپ پڑھ سکتی ہیں اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس کو سنت سمجھ کے ہم نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک، جیسے محبت میں پڑھتے ہیں اللہ کی. ہاں جی وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی تلقین نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں پڑھا. یہ حاجیوں کے لیے نا کہ اللہ تیرے گھر کے آگے ہم حاضر ہیں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں اپنے حال، اپنے مال، اپنے جان سب کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ تیرے آگے حاضر ہوں میں. تو محبت سے پڑھ سکتی ہیں جی بالکل. اب 1 منٹ ہے، میں اگر میرا کسی آپ کو سے کچھ سوال کہنا ہے، سوال ہے تو ہے بالکل. اچھا وائنڈ اپ کریں میں کیونکہ میرا یہاں آپ پہ سے ظہر سوال کا ہے ٹائم ہو گیا ہے. جی جی میرا آپ سے سوال ہے کہ جو لوگ جھوٹی قسمیں یا سچ میں مطلب سچے بھی ہوں تو قرآن پاک کو اٹھانے کی جو قسمیں کھاتے ہیں، کیا مطلب اس کے بارے میں قرآن و سنت مطلب کیا وعید ہے یا کیا حکم دیا جی گیا ہے؟ جھوٹی قسمیں کھانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جہنم کا نچلا درجہ ہے، نچلا درجہ جھوٹی قسمیں کھانے والوں پر، چاہے وہ کتنا ہی اچھا انسان کیوں نہ. قسم اگر اس نے جھوٹی اٹھائی وہ مومن نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے اس کا داخلہ جنت میں نہیں ہے، بہت شدید گناہ ہے. اور اگر کوئی سچا بھی ہو یا جھوٹا ہے یا سچا ہے اور قرآن پاک اٹھاتا ہے تو اس کے بارے میں مطلب ڈیپینڈ ہے کہ کس بات پہ قرآن، اگر وہ اپنے سچائی دینے کے لیے قرآن اٹھا رہا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر وہ سچائی کے بجائے لوگوں کو یہ کرنے کے لیے کہ اس نے جھوٹ بولا اور اس پہ قرآن اٹھا رہا ہے تو obviously اس پہ وعید ہے، لیکن چاہے چھوٹی کتنا بھی چھوٹی سچا بات انسان پر کیوں نہ قرآن ہو. پاک اٹھانا غلط ہے، بالکل غلط ہے. قرآن پاک اس وجہ سے آیا ہے، میں نے کیا بتایا، قرآن پاک زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا. دیکھیں نا کہ اگر آپ سے وہ معاملہ غلط ہو گیا ہے تو قرآن مجید میں دیکھے جا کے کہ اس کو کس طرح سالو کرنا ہے، نہ کہ آپ قرآن اٹھا لیجئے کہ بھائی میں سچا ہوں. قرآن تو گواہی نہیں دے گا کہ آپ سچے ہیں کہ نہیں ہیں، آپ جو قرآن سے سیکھیں گے وہ آپ کا عمل گواہی دے گا. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ. میم میرا ایک کوشچن ہے، میم سنا ہے کہ اللہ سے کسی کا قسم نہیں کھانا چاہیے ورنہ تو شرک ہوتا ہے. کیا چیز نہیں کرنی چاہیے؟ کیا؟ کسی اللہ کے سوا کسی اور کا قسم نہیں ہاں کھانا جی چاہیے، جی جیسے ہوتا ہے نا اپنی ممی کا قسم کھاؤ، بہت لوگ کہتے ہیں اپنے پاپا کی قسم کھاؤ، تو اسی وجہ سے پر ہم کو اتنا پتہ چلا کہ شرک ہے، اللہ کے سوا کسی پہ قسم نہیں کھانا. تو جی قرآن کو اللہ کا ہے مانتے ہیں جی جی صحیح کہ بخاری کی حدیث ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی قسم، ساری قسم باطل ہے، ساری قسم جھوٹی ہے سوائے اللہ کے. تو جو بھی اگر کھا رہا ہے، اگر اللہ کی قسم کھا رہا ہے
تو اس کا مطلب سچ ہے. لیکن مجھے obviously پتہ ہے آپ لوگوں کو اللہ کی قسم بھی لوگ جو ہے وہ جھوٹ میں کھا لیتے ہیں. بہرحال صرف جو ہے نا اللہ کی قسم جائز ہے، باقی اور ساری قسمیں گناہ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کسی کو اگر کچھ آخر میں ایڈ کرنا ہے تو موسٹ ویلکم. پھر اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں. السلام علیکم میم. یہ جو آج کا آپ نے بتایا نا کہ یہ سنتے سنتے میری درمیان میں آنکھ لگ گئی تھی، تو اس کا لنک مل جائے گا اگر یہ سننا ہو بعد میں تو؟ جی جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، انشاءاللہ مل جائے گا، بالکل ملے گا. اوکے جزاک اللہ. ٹھیک ہے وعیہ کا خیر. یہ اب انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. لاسٹ میں کوئی اگر ہے. اچھا میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہماری جو اکیڈمی کے تھرو آپ لوگ ماشاءاللہ سارے گروپس میں ہیں، خود بھی دیکھیے اس ریکارڈنگ کو، اور جو آپ کے پاس ابھی ذی الحجہ میں جو ویڈیوز آئیں گی خود دیکھیے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. یوٹیوب پر ہمارا سوشل میڈیا چل رہا ہے، اس پہ سب اپلوڈ ہو جائے گا. یوٹیوب کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، دین اسلام بائی تانیہ مجیب. ان دونوں پر آپ وزٹ کر سکتی ہیں، آپ کو ساری ریکارڈنگ مل جائے گی. اور حج اور عمرہ کا پورا مکمل پیکیج چل رہا ہے، وہ دیکھیے. کوئی بھی کام کرنا ہے نا 10 ذی الحجہ میں آپ نے بس اس نیک نیتی کے ساتھ کرنا ہے. یعنی اگر آپ کوئی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں تو بس یہ سوچے کہ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں کام کر رہی ہوں. تو سوشل میڈیا سے جو نیگیٹو سوشل میڈیا اس کو بائیکاٹ کرنا ہے 10 دنوں میں، اور سارے پازیٹیو چیزیں کرنی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، اور اسی طرح ہم کو نیکی حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگوائے انشاءاللہ. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. خیر دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.